بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر جمیل انور، اور ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا کہ جس میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درس و تدریس کے طریقوں پہ بات کر رہے ہیں، اور ہم نے کچھ پچھلی ویڈیو میں کچھ لسٹ ایک بتائی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو درس و تدریس کے طریقے ہیں وہ کون کون سے تھے اور ان میں کیا کیا خاص باتیں تھیں۔ آج ان میں سے ہم ایک طریقے پہ بات کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب درس و تدریس کرتے تھے تو سب سے پہلے جو صحابہ کرام ہوتے تھے، جو شاگرد ان کے پاس سیکھنے کے لیے آتے تھے، جو لوگ ان کے پاس سمجھنے کے لیے آتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا استقبال بڑے والہانہ طریقے سے کرتے تھے۔ تو ویلکم کرنا ٹیچنگ میں کتنی اہمیت رکھتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کس طرح اس کا خیال رکھتے تھے، اور وہ جو موجودہ فلاسفیز ہیں وہ اس کو بڑی اہمیت دیتی ہیں کہ جب آپ کسی کے ساتھ انٹریکشن کر رہے ہوں، کوئی سیشن کر رہے ہوں، کوئی درس و تدریس کے شعبے سے منسلک ہوں، تو جب آپ کلاس لے رہے ہوں یا جب آپ کوئی لیکچر دے رہے ہوں، تو آپ آنے والے جو آڈینس ہیں، جو پارٹیسپینٹ ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کا پرجوش طریقے سے استقبال کریں۔ یہ جو استقبال ہوتا ہے اس سے فائدہ جو ہے وہ سیکھنے والے کے لیے کیا فائدہ ہوتا ہے، اور سکھانے والے کے لیے اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ بہت چھوٹی سی بات ہے، لیکن اس کے جو ہے وہ درس و تدریس کے مؤثر ہونے میں بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے۔ مثلاً سیکھنے والوں کے لیے اگر ہم نبوی طریقے سے اس کو اس نیت کے ساتھ شروع کریں تو اسٹوڈنٹس کے لیے ایک تو یہ سنت کا اتباع ہو جاتا ہے کہ اس سنت طریقے سے یہ ماحول شروع ہوا۔ اسٹوڈنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ ان کا اچھے طریقے سے استقبال کرتے ہیں تو ان کی عزت اور وقار میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ جو ہے وہ ان کی بیلونگنگ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو ایلیویٹڈ، اپنے آپ کو جو ہے وہ باعزت محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کی دلچسپی اس میں بڑھ جاتی ہے۔ جو ماحول ہے درس و تدریس کا وہ بڑا خوشگوار ہو جاتا ہے، پروڈکٹیو ہو جاتا ہے، بجائے بورنگ کے وہ پروڈکٹیو ہو جاتا ہے، اور وہ سیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ ہمیں ویلیو دی جا رہی ہے، ہماری قدر کی جا رہی ہے۔ تو اس سے اس کا بڑا فرق پڑتا ہے۔ جب آپ کسی سیکھنے والے کا اچھے طریقے سے استقبال کرتے ہیں تو اس سیشن میں، اس کلاس میں، اس لیکچر میں اس پارٹیسپینٹ کی، اسٹوڈنٹس کی جو ہے دلچسپی بڑھ جاتی ہے۔ تو اس سے ان تین چیزوں جو میں نے بات کی ہے کہ عزت اور قدر میں اضافہ، ماحول کا خوشگوار ہونا، اور ان کے سیکھنے کی جو توجہ ہے، سیکھنے کی جو لگن ہے، اس میں وہ طلب بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ فائدے تو سیکھنے والے کے لیے اس صرف استقبال کرنے سے ہوتے ہیں۔ سکھانے والے کے لیے اس میں یہ ہے کہ جب آپ اچھے طریقے سے استقبال کرتے ہیں تو آپ کا جو آڈینس ہے، جن کو آپ کوئی بات پہنچا رہے ہیں، وہ چاہے اسٹوڈنٹس ہوں، کوئی بگر آڈینس ہو، تو وہ متوجہ ہو جاتے ہیں، آپ کی طرف توجہ ان کی مبذول ہو جاتی ہے، اور جب آپ وہ متوجہ ہو جاتے ہیں تو آپ اپنی بات کو اچھے طریقے سے ان تک پہنچا سکتے ہیں۔ جو ماحول ہے، انوائرمنٹ ہے، وہ دوستانہ ہو جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹ آپ کے قریب اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں، قرب جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور جب دلچسپی بڑھ جائے، قرب بڑھ جائے، عزت اس میں وقار میں اضافہ ہو تو سیکھنے سکھانے کا ماحول جو ہے وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ جو کانفیڈنس ہے جو آڈینس کا، اسٹوڈنٹس کا، وہ اس سے بڑھ جاتا ہے۔ جب کانفیڈنس بڑھتا ہے تو ان کا حوصلہ بڑھتا ہے، اور وہ دل جمعی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سیکھنے والے ہو جاتے ہیں۔ اپنائیت کا احساس اور استاد کی عزت میں جو ہے وہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب آپ دوسرے کو عزت دیں گے تو وہ جواب میں آپ کو عزت دینا شروع کر دیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو طریقہ ہے جس میں جو
سیکھنے والا ہے اس کو پرجوش استقبال کرنے کی وجہ سے یہ جو فائدے ہیں سیکھنے والے کے لیے اور سکھانے والے کے لیے، اس سے یہ ان چیزوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر اس طرح کا ماحول پیدا ہو جائے ایک چھوٹی سی جو ہے وہ طریقے کو اپنانے کی وجہ سے، تو سیکھنے سکھانے کا ماحول جو ہے وہ کتنا پر اثر ہو جائے گا اور کتنا مفید ہو جائے گا۔ ہم اپنے تعلیمی اداروں میں دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں کی بہت کمی ہے، یہ اپنائیت اور یہ استقبال کرنا اور اس طرح کا ماحول جو ہے وہ پیدا کرنا ہمارے تعلیمی اداروں میں بہت کم ہے یا نہیں پایا جاتا، اور جن سوسائٹیز نے اس پہ توجہ دی ہے اس کے نتائج جو ہیں وہ بہت بہتر ہیں۔ تو امید ہے کہ ہم یہ جو طریقے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے، سیرت کے حوالے سے اس کو سیکھنے کی کوشش کریں، تو یہ ہمارے لیے ثواب کا بھی باعث ہوگا اور یہ پروڈکٹیو بھی ہوگا، اس سے بہت فائدے ہوں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔